اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ قومی ٹیم کی کپتانی کا تاج پھر بابر اعظم کے سر سجا دیا گیا۔ اسٹار بلے باز T20 اور ون ڈے میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔ پی سی بی نے شاہین آفریدی کی جگہ بابر اعظم کو کپتان بنانا ایک اسٹریٹجک فیصلہ قرار دیا۔ شاہین کا بابر اعظم کی حمایت کا اعلان۔ شاہین آفریدی پی سی بی کی پریس ریلیز سے لائن، ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی کا شاہین آفریدی سے منسوب بیان غلط ہے۔ پی سی بی نے پریس ریلیز میں کپتانی سے ہٹائے گئے شاہین آفریدی کا بیان جاری کیا تھا۔ اور پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب، لکھا امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی، خطے کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، صحت اور تعلیم میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں توانائی اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوشائند ہے۔ 2 دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھ کر شہباز شریف اور حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ بابر کو کپتانی دینے پر شاہد آفریدی حیران، کہا کپتانی کے لیے محمد رضوان بہتر چوائس تھے۔ سلیکشن کمیٹی میں شامل تجربے کار پلیئرز کے فیصلے پر حیران ہوں، اب فیصلہ ہو چکا ہے تو بابر اعظم کے لیے میری حمایت اور نیک خواہشات ہیں۔ سابق کرکٹر کامران اکمل بابر اعظم کو دوبارہ کپتانی دینے کے فیصلے سے مطمئن، کہتے ہیں کپتان تبدیل ہونے سے ٹیم کے ماحول پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بابر اعظم 4 سال ٹیم کے کپتان رہے، ورلڈ کپ جیتنا ہے تو پسند ناپسند سے دور رہنا ہوگا۔ بابر اعظم کو کپتانی ملنے پر شائقین کرکٹ خوش، کہا بابر کی واپسی اچھی بات ہے۔ کچھ شائقین نے فیصلے کو غلط قرار دیا، کہتے ہیں کپتانی کے باعث بابر اعظم کی بیٹنگ متاثر ہوتی ہے، قیادت کے لیے محمد رضوان بھی بہترین انتخاب ہو سکتے تھے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، وزیر داخلہ سندھ کی نرالی منتخب، کہا اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ پر واضح کر دیا اب ایس ایچ اوز تک بات نہیں رہے گی، متعلقہ افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی کے عید کے بعد اپنا تحفظ خود کرنے کے بیان پر بولے خالد مقبول ایسی بات نہ کریں جو گھوم پھر کر انہی پر واپس آئے۔ شہر میں 2008 سے 13 والے حالات نہیں جب بوری بند لاشیں ملتی تھی۔ سعید غنی نے بھی سوال پر لقمہ دیا کہ ڈاکوؤں کا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہوگا۔ وزیر داخلہ کا یوم علی کے بعد کچے میں باضابطہ آپریشن شروع کرنے کا اعلان، ووٹکی اور کشمور میں 1,000 اضافی نفری بھی تعینات کی جائے گی۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے ملزمان کو ایس آئی او گرفتار کرے گی، ہر تفتیشی افسر 10 سے 12 مقدمات پر کام کرے گا۔ افسران کو 1 لاکھ روپے، کمپیوٹر، وافر مقدار میں پیٹرول دیں گے۔ آئی جی سندھ کہتے ہیں اہم ترین مقدمات کا ٹاسک کراچی کے 67 بہترین افسران کو دے دیا۔ رواں سال کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے دوران 49 افراد جاں بحق، 650 زخمی ہوئے۔ فنڈز کا ایشو نہیں ہے اس سلسلے میں، ہمیں صرف چاہیے ہوتی ہے پرمیشنز اس ملٹری گریڈ ویپن کی، کہ پتہ نہیں کیسے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ گئی۔ ضرور ہمیں اپنی پولیس کو پراپر اکوپ کرنا ہوگا کہ ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کر سکیں۔ کچے میں آپریشن شروع کرنے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں، اپنی پولیس کو ساری سہولتیں دے کر میدان میں اتارنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ڈاکوؤں کے پاس فوجی اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں کشمور، گھوٹکی، جیکوباد اور سکھر میں بدامنی کا ایک سبب قبائلی تنازعات ہیں۔ قبائلی تنازعات حل کرنے پر کام چل رہا ہے، مقامی سرداروں سے مدد لی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتوں کو اہداف دے دیے، نیت صاف ہے، اہداف پورے کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر خزانہ کو مہنگائی، بے روزگاری، وزیر تجارت کو تجارتی خسارہ کم کرنے کا ہدف دیا گیا۔ پی آئی اے کی نجکاری فوری مکمل کرنے اور قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کا ہدف دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھا جائے گا کہ اہداف حاصل کیے گئے یا نہیں۔ ٹیکس کلیکشن پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم جلد قوم کو آگاہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا سندھ میں سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان، حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں گھس بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی طرف سے دیا گیا مینڈیٹ واپس لیں گے۔
شرجیل میمن نے کہا تحریک انصاف سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کا بہانہ بنا رہی ہے، دستبرداری فائل کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کی۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں بے امنی اور بے بنیاد الزامات کی سیاست چاہتے ہیں۔ سندھ میں سینٹ کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا امکان۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی فیصل ووڈا کو ووٹ دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور پریس کلب سے ہائی کورٹ تک ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی کیس بنائے گئے، جلد وہ باہر آ جائیں گے۔ شیر افضل مروت بولے قابض ٹولے نے عدلیہ کی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی چھینی، ان چوروں سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ عید کے بعد مزاحمت ہوگی اور عوامی انقلاب آئے گا۔ ریلی کے دوران پریس کلب اور اطراف کے علاقوں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہی۔ لاہور میں رشتے کے تنازع پر 3 افراد قتل۔ سمن آباد میں ملزم ندیم نے اپنی منگیتر اور اس کے بھائی کو گولیاں مارنے کے بعد خودکشی کر لی۔ ملزم ندیم کی 1 سال پہلے مقتول سرفراز کی بہن سے منگنی ہوئی تھی۔ فائرنگ سے گھر میں موجود خاتون سمیت 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، شہری غیر محفوظ۔ فیڈرل بی ایریا میں 2 ڈاکوؤں نے بائیک رائڈر کو لوٹ لیا، 1 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار۔ راشد منہاس روڈ پر پیٹرول پمپ پر ڈکیتی، 20,000 روپے چھین لیے۔ کیشیئر کی فائرنگ سے ڈاکو فرار ہو گئے۔ ایوب گوٹ میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔ مقتول 4 بچوں کا باپ اور میرپور خاص کا رہائشی تھا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ اندرون سندھ 2 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں فائرنگ سے اے ایس آئی نور احمد لاچاری اور گھوٹکی میں ہیڈ کانسٹیبل غلام نبی سہتو جان سے گئے۔ کشمور کے کچے میں آپریشن، 6 مشتبہ افراد زیر حراست، ڈاکوں کے ٹھکانوں کو جلا دیا گیا۔ پنجاب کی شہزادی کے لیے 3 ارب روپے کا جرمن ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں اس سے پہلے گاڑی کے لیے خزانے کو 3.25 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ جعلی فارم 47 والی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل، بولی مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں کریں۔ مریم نواز نے 30 دن میں عوامی فلاح کے 30 پروجیکٹ دیے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بھی فلاحی منصوبہ متعارف نہیں کرایا۔ کراچی کے علاقے پورٹ قاسم میں مین ہول میں گر کر 2 افراد جاں بحق، ایک کی حالت تشویشناک، لاشیں جناح اسپتال منتقل۔ بہاول نگر میں بچوں کی ماں نے فون پر تنگ کرنے والے نوجوان کی پٹائی کروا دی۔ نوجوان خاتون کو 6 روز سے تنگ کر رہا تھا۔ خاتون نے ملنے کے بہانے نوجوان ندیم کو بلایا اور خاتون اور گھر والوں نے پٹائی کر دی۔ ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن، لاہور سے 43 افراد گرفتار، مقدمہ درج، پتنگیں، کیمیکل اور ڈور برآمد۔ لاہور کے شادرہ ٹاؤن پل پر پتنگ کی ڈور سے بچاؤ کے لیے سیفٹی وائر لگا دی گئی۔ ایس ایچ او شادرہ ٹاؤن کا کہنا ہے سیفٹی وائر کا مقصد پتنگ کی ڈور سے عوام کو محفوظ بنانا ہے۔ جعلی ای میلز کے ذریعے وزارتوں اور ڈویژنز کی معلومات حاصل کرنے کی کوششوں پر کابینہ ڈویژن کا مراسلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے جے ایس اسکواڈ سے جنم لینے والے فیک ای میلز گردش ہیں۔ فیک ای میلز کے ساتھ خطرناک پے لوڈز اٹیچ ہیں۔ یہ ای میلز وزارتوں کے نیٹ ورک اور سسٹم کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ موصول ای میل کا ایڈریس اور ڈومین کی پیش کی تصدیق اٹیچ دستاویز نہ کھولنے کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ اسرائیلی طیاروں کا الاقصی اسپتال میں صحافیوں کے خیمے پر حملہ، 2 شہید اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خیمے کے نزدیک کھڑے صحافی کے کیمرے میں حملہ ریکارڈ ہو گیا۔ اسرائیل مسلسل غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جن میں اب تک متعدد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 32,700 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 75,000 سے زائد زخمی ہیں۔ 9,000 مریضوں کو غزہ سے ہنگامی انخلا کی ضرورت ہے۔ WHO نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا، کہا غزہ میں صرف 10 اسپتال فعال ہیں، ہزاروں مریض علاج سے محروم ہیں۔ اب تک 3,500 سے زائد مریضوں کو رفح کے راستے بیرون ملک بھجوا چکے ہیں۔ اسرائیل سے کہتے ہیں انخلا کی اجازت کا عمل تیز کرے تاکہ ان مریضوں کا علاج کیا جا سکے جن کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں غزہ بچاؤ مارچ کے شرکاء کا ڈی چوک پر دھرنا، مظاہرین نے سڑک پر ہی روزہ افطار کیا۔ مارچ روکنے کے لیے ریڈ زون جانے والے راستوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کراچی میں شاہراہ قائدین پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شب یکجہتی غزہ منائی گئی۔ تقریباً 400 افراد بیٹھ رہے ہیں اور ایک مہینے پہلے ہم بکنگ کر لیتے ہیں، ہر سہولیات ہم فراہم کرتے ہیں، سحری افطاری۔ ہم لوگ تو 4 دوست بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں گے اور قرآن پاک کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل، لاکھوں اہل ایمان اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ معتکفین اگلے 10 دن تک مساجد میں قیام کر کے ذکر و اذکار اور عبادات سے رحمتیں سمیٹیں گے۔ ترکی میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ استنبول کے میئر امام اوکلو اور اے کے پارٹی کے امیدوار مراد کوروم کے درمیان مقابلہ۔ 2019 میں ریپبلکن پیپلز پارٹی کے اکرم امام اوکلو نے اردوان کی اے کے پارٹی کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، ویٹیکن میں تقریب، پوپ فرانسس کی جانب سے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شیخو پورہ میں ایسٹر کی تقریب میں شرکت۔ میامی اوپن ٹینس میں ایلینا کے خواب پھر چکنا چور، لگاتار دوسرا فائنل ہار گئیں۔ امریکی حریف ڈینیل نے قازقستانی سٹار کو اسٹریٹ میں پچھاڑ کر ٹرافی اپنے نام کی۔ سعودی پرو لیگ میں النصر کی شاندار کامیابی، الٹائی کو 5-1 کے بڑے مارجن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ رونالڈو میچ کے ہیرو رہے، ہیٹ ٹرک کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی۔